السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے اور حقیقت میں لوگوں کا عجیب عقیدہ بنا ہوا ہے کہ جو مدینہ جاتا ہے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا جاتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین سلام پہنچانے کے لیے کافی نہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ جب غزوات کے لیے، جنگوں کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے تو صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اللہم بلغ عنا نبیک السلام، رب کائنات میری طرف سے اپنے نبی کو سلام پہنچا دے۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بعض لوگ بعض انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے، صحابہ کرام کے منہج کو اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی منمانی کی جائے۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پہنچانے کے لیے فرشتے کافی نہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ رب العالمین کے گشت کرنے والے بہت سے فرشتے ہیں جو میری امت کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، ورنہ انجام کار جو ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به انی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1759 ہے، ابو داؤد میں 2968 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح سے 2970 نمبر کی روایت بھی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف لفظوں میں کہا تھا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لَضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 654 ہے۔ مسلمانوں، غور کرو کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ضلالت کا اور گمراہی کا شکار ہو کر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتباع مصطفیٰ کی توفیق سے نوازے اور ضلالتوں
اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔